اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر دوزانے ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھ لیا اور کہا، اللہ کے رسول مجھے بتائے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ بتائیں احسان کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت استار کرے کأن ترا، تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر اس پہ تمہارا یقین نہیں بنتا تو یہ تصور اپنے ساتھ رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ علم الاحسان ہی علم تصوف ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے۔ خانقاہی نظام، وہ خانقاہی نظام جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے صوفہ کے چبوترے سے شروع کیا تھا، سینہ بسینہ یہ علم پھیلا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی 5ویں صدی ہجری کے اندر احیاء العلوم کے مصنف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ علم کتابوں میں مدون نہیں ہو سکا بلکہ یہ سینہ بسینہ پھیلا ہے۔ اس علم کی تدوین نہیں ہو سکی لیکن یہ سینہ بسینہ پھیلا ہے، اور یہ روایات آج بھی زندہ ہیں۔ آپ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوں گے، بہت بڑے عالم تھے، بہت کتابوں کے مصنف تھے، لیکن دل کی دنیا آباد نہیں تھی۔ اپنے کسی دوست سے کہا کہ میری دل کی دنیا آباد نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ جائیں اور حضرت مولانا حرار سے ملے جا کر، سنا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ سفر کر کر جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو حضرت مولانا حرار، مولانا بیت الحرار کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ تو گورنر ہیں یہاں کے۔ تو آپ، ظاہری بات ہے مولانا جامی بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، تو آپ نے فارسی کا ایک شعر منہ سے نکلا، نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارت، کہ وہ شخص تصوف کے اندر اس شخص کو مرد کہتے ہیں جس کی دل کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی آباد ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارت، وہ شخص مرد ہو ہی نہیں سکتا جس نے دنیا کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ بہت دور کا سفر کر کر گئے تھے، اسی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کرنے کے بعد سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ فرشتے مولانا جامی کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔